آپ تمام جماعت کو ہماری اور ہمارے چینل کی جانب سے یا علی مدد۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یا علی مدد۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں 3 وقت کی نماز سے 5 وقت کی نماز کا رواج کیسے قائم ہوا۔ جی، جبکہ قرآن میں تو 3 اوقات کا ہی ذکر ملتا ہے۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کے لیے کیا طریقہ واضح فرمایا تھا، اس موضوع پر ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ جی، وہ کافی لمبی گفتگو تھی۔ تو آج ہم اس کے جو اہم نقاط ہیں ان پر بات کریں گے تاکہ ایک خلاصہ سب کے سامنے آ جائے۔ بالکل، ہمارا مقصد آج اس تاریخی اور مذہبی ارتقاء کو سمجھنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا بنیادی حکم کیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا، اور بعد میں تاریخی حالات نے نماز کے اس اہم رکن کو کیسے شکل دی۔ چلیں تو پھر اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے فرض تھا؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اس کا جواب ہے نہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عبادات بہت زیادہ تھی، ہے نا؟ بہت زیادہ ایسی تھیں جو آپ نے عام مسلمانوں پر کبھی لازم قرار نہیں دی۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ جیسے کہ؟ اچھا، روزوں کو ہی لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور شعبان یعنی 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے۔ 2 مہینے؟ جی، اور اس کے علاوہ ہر مہینے کے پہلے 15 دن، ہر پیر اور جمعرات اور محرم کے پہلے 10 دن بھی روزے سے ہوتے تھے۔ یہ تو سال کا ایک بہت بڑا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل، لیکن امت پر کیا فرض ہوا؟ صرف رمضان۔ تو یہاں فرق واضح ہے۔ اور نماز کے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا؟ جی بالکل، یہی معاملہ تھا۔ فرض نمازوں کے علاوہ روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تقریباً 39 رکعات نوافل ادا کرتے تھے۔ 39 رکعات؟ جی، جو دن اور رات کے مختلف پہروں میں پھیلی ہوتی۔ یہاں تک کہ آپ کی قرات کا معیار بھی دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کبھی سورت مریم جیسی لمبی صورتیں پڑھتے تھے یا 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے۔ تو اس سے یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی تقوی ایک مثال تھا، لیکن امت کے لیے احکامات میں آسانی کو ترجیح دی گئی۔ بالکل، تو ظہر اور عصر کی نمازوں کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 3 فرض نمازوں کے علاوہ ظہر اور عصر بھی ادا کرتے تھے، لیکن آپ نے اسے مسلمانوں کے لیے لازمی قرار نہیں دیا۔ اچھا، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ نمازیں پڑھتے تھے اور آپ نے انہیں منع بھی نہیں فرمایا۔ یعنی ایک طرح سے اختیار دیا گیا تھا۔ جی بالکل، کہ اگر کوئی اضافی عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل ہے جو 5 نمازوں کا ہے، اور دوسری طرف قرآن کا حکم۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قرآن میں نماز کے لیے بہت واضح طور پر 3 اوقات کا ذکر ہے۔ کن آیات میں؟ ایک تو سورہ ہود میں، جہاں فرمایا گیا اور دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ دن کے 2 سرے یعنی صبح اور شام، جی، اور تیسرا رات کا حصہ۔ اسی طرح سورت بنی اسرائیل میں ہے، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور صبح کے وقت نماز قائم کرو۔ تو بنیاد 3 اوقات ہی ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآنی بنیاد 3 اوقات کی تھیں تو ان دونوں کے درمیان مطابقت کیسے پیدا کی گئی؟ امت کو ایک واضح راستہ کیسے دکھایا گیا؟ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ آپ نے امت کو مشکل میں ڈالنے کے بجائے ایک درمیانی راہ پیش کی۔ اور وہ کیا تھی؟ اسے کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ جی، اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے 3 اوقات کے حکم کی روح بھی باقی رہے اور اضافی عبادت کی گنجائش بھی پیدا ہو جائے۔ یہ جمع بین الصلاتین کا تصور بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے کیا ثبوت ملتے ہیں؟ اس حوالے سے تقریباً 21 مستند احادیث موجود ہیں۔ شروع میں یہ اجازت مسافروں کے لیے تھی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ سفر میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ بہت بڑی۔ لیکن کیا یہ سہولت صرف سفر تک ہی محدود تھی؟ نہیں، اور یہیں پر بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت گھر پر موجود لوگوں کو بھی دے دی، بغیر کسی سفر یا خوف کے۔ بغیر کسی وجہ کے؟ جی، صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تاکہ ان کے پیروکاروں کو مشکل پیش نہ آئے۔ یعنی مقصد صرف اور صرف امت کے لیے آسانی پیدا کرنا تھا۔ بالکل،
یہ کسی مجبوری کا حکم نہیں تھا بلکہ ایک عمومی رعایت تھی۔ اس حکمت عملی کا مقصد ہی یہی تھا کہ قرآن کا حکم بھی برقرار رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات اور خلفائے راشدین کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کے پاس اختیار تھا کہ وہ نمازیں جمع کر کے 3 وقت میں پڑھیں یا الگ الگ 5 وقت میں؟ جی، اختیار تھا کہ وہ نمازیں جمع کر کے 3 وقت میں پڑھیں یا الگ الگ 5 وقت میں۔ تو پھر وہ فیصلہ کن موڑ کب آیا جب یہ لچک ختم ہونے لگی اور 5 الگ الگ نمازوں کا تصور ایک معیار بن گیا؟ اس تبدیلی کی جڑیں ہمیں بنو امیہ کے دور حکومت میں ملتی ہیں۔ اچھا، اموی حکمران وہ زیادہ تر دنیاوی امور پر توجہ دیتے تھے، مذہبی معاملات میں ان کی دلچسپی کم تھی۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے عام لوگوں میں دینی احکامات کے بارے میں شدید الجھن پیدا ہوئی۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال ملتی ہے تاریخ میں؟ جی بالکل، ابو داؤد اور نسائی میں روایات ہیں کہ شام میں یہ عام طور پر معلوم ہی نہیں تھا کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ جی، اور ابن ندیم لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے دور میں لوگ نماز کے صحیح اوقات تک سے ناواقف تھے۔ تو یہ ایک غیر یقینی کا دور تھا۔ پھر عباسیوں کی آمد نے حالات کو کیسے بدلا؟ دیکھیں، عباسیوں نے اپنی حکومت کی بنیاد ہی مذہب پر رکھی۔ وہ خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جوڑتے تھے۔ بالکل، تو انہوں نے اپنی حکومت کو مذہبی جواز دینے کے لیے اسلامی علوم یعنی فقہ اور حدیث کو سرکاری سرپرستی دی۔ اور اسی دور میں مشہور فقہی مکاتب فکر بھی سامنے آئے ہیں نا؟ جی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب اسی دور میں پروان چڑھیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف جب عباسی سلطنت کے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے حنفی فقہ کو پوری ریاست میں پھیلایا۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ تو اس معیاری بنانے کے عمل میں یعنی سٹینڈرڈائزیشن میں نمازوں کو جمع کرنے کی روایت کا کیا بنا؟ اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ جب فقہ کی کتابیں لکھی گئیں تو ان میں قانونی وضاحت اور یکسانیت پر زور تھا۔ ایک سلطنت چلانے کے لیے ایک جیسے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، تو اس عمل میں 5 وقت کی نماز کو ایک حتمی اور لازمی حکم کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور جو رعایت تھی، جو سہولت تھی، وہ پس پش چلی گئی؟ جی، اسے زیادہ تر ایک استثنائی صورتحال کے لیے مخصوص کر دیا گیا، عام حالات کے لیے نہیں۔ یہ ریاست کی طرف سے مذہبی عمل کو منظم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فقہی تشریح عباسی دور میں غالب آئی، اسی نے مستقبل کے لیے 5 الگ نمازوں کا معیار قائم کر دیا؟ جی، بڑی حد تک ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا تمام مسلمانوں نے اس تشریح کو قبول کر لیا؟ کیا نمازوں کو جمع کرنے کی روایت مکمل طور پر ختم ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اور یہیں پر شیعہ مکتب فکر کا کردار سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس رخصت اور آسانی کو جاری رکھا۔ یعنی وہ جمع بین الصلاتین پر عمل کرتے رہے؟ جی، امام محمد باقر علیہ السلام جیسے ائمہ نے قرآنی حکم اور امت کے آسانی کے پیش نظر نمازوں کو جمع کرنے کے عمل کی تلقین کی۔ کیا اس حوالے سے امام محمد باقر کا کوئی خاص قول ہے؟ جی، ان کا ایک مشہور قول ہے جو وقت کی وسعت کو بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب سورج ڈھل جائے تو ظہر اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی اصول کی بنیاد پر آج بھی شیعہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کر 3 اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کی تائید بخاری اور مسلم جیسی مستند حدیث کی کتابوں سے بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ قرآن میں 3 نمازوں کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں بھی ادا کیں، لیکن امت کو جمع بین الصلاتین کی سہولت دی۔ بالکل، تاکہ ان پر بوجھ نہ پڑے اور وہ 3 اوقات میں اپنی عبادت پوری کر سکیں۔ اور 5 الگ الگ نمازوں کا معیار عباسی دور میں فقہا کی تشریحات اور حکومتی سرپرستی کے نتیجے میں قائم ہوا۔ جی، یہ اصل حکم کی منسوخی نہیں تھی، بلکہ ایک تاریخی اور آپ کہہ لیں علمی ارتقا تھا۔ نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت اسلام کی وہ خوبصورت لچک ہے جو مذہبی فریضے کو آسانی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ گفتگو اس بات پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ کس طرح سیاسی اور سماجی حالات مذہبی عبادات کے معیاری ہونے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کلیدی نکتہ یہی ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مذہبی روایات جامد نہیں ہوتی، بلکہ وہ تاریخ کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ بالکل،
یہ گفتگو ایک بہت اہم سوال پر ختم ہوتی ہے جس پر ہمارے سامعین سوچ سکتے ہیں۔ اگر نماز جیسا مرکزی ستون بھی تاریخی عوامل سے اس قدر متاثر ہوا ہے تو دین کے اور کون سے ایسے شعبے ہو سکتے ہیں جہاں ہمیں بنیادی اصولوں اور تاریخی ارتقاء کے درمیان ایسا ہی گہرا تعلق نظر آ سکتا ہے؟